تو ماشاءاللہ حضرت یہ سوال کا جواب بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے مل گیا، اور جو لوگ اس سے مطلب سمجھ نہیں پائے تھے اور جو لوگ اپنے دل میں دبائے ہوئے تھے یہ سوال، ان کو بھی انشاءاللہ جواب مل چکا ہوگا، اور انشاءاللہ آگے سے وہ اس پر عمل بھی کریں گے، اور ہو سکا تو انشاءاللہ وہ نماز بھی پڑھیں انشاءاللہ۔ تو حضرت میرا اگلا سوال آپ سے اور ہے، وہ بھی نماز سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے حضرت بہت سے لوگ وضو کر لیتے ہیں، وضو کرنے کے بعد آستین اوپر وہ رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں، جی پیر کی موڑی موڑی ہوئی ہے اس کی پینٹ کی یا پیجامے کی جس کی بھی، تو وہاں پر بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی؟ مطلب کپڑا موڑ کر جی جی نماز ادا کر رہے ہیں۔ جی جی دیکھیں، اس کو بولتے ہیں کف ثوب، کپڑے کا الٹ کر نماز پڑھنا۔ جی ایسے کپڑا الٹ لیا، جی نماز پڑھنے لگے، جی اس حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ اوپر لوٹا یا اندر لوٹا، آپ نے کرتے کا آستین کا لوٹا یا پینٹ کا جو ہے کپڑا لوٹ کر نماز پڑھی، جی نماز نہیں ہوگی۔ جی نماز اگر پڑھنی ہے، آپ کا پیجامہ یا پینٹ بڑی ہے، جی اوپر چڑھا لو، اوپر بڑھا لو، اوپر بڑھا لو، فولڈ کر کے نماز نہیں ہوگی۔ جی جی ٹھیک ہے، تو کپڑے کو آپ اوپر چڑھا سکتے ہو لیکن اس کو لوٹ نہیں سکتے۔ حضرت آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے دیکھا ہے آج کل گھروں میں ایک ٹوائلٹ چلی ہے، امریکن ٹوائلٹ، اچھا جی، سیٹ والی، ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ بزرگوں کے لیے لگوا لیتے ہیں، کیونکہ بزرگوں کے مطلب جوڑوں میں درد وغیرہ رہتا تو بیٹھا نہیں جاتا ان سے انڈین ٹوائلٹ میں، تو امریکن ٹوائلٹ لگاتے ہیں، ڈاکٹر بھی ان کو سجیسٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت جیسے اگر ہم امریکن ٹوائلٹ پر بیٹھ کر اگر ٹوائلٹ کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہم ناپاک ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں، امریکن ٹوائلٹ آپ اگر ادر کنٹری میں جاؤ گے، جی جی یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی جی ہر جگہ آپ کو وہی ٹوائلٹ ملے گی۔ جی تو اگر صحیح طریقے سے آپ اس پر بیٹھ رہے ہیں اور صحیح طریقے سے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں جی تو ناپاک نہیں ہوں گے۔ جی کیوں ناپاک ہوں گے؟ تو اس پر بیٹھ کر سکتے ہیں، بس طریقہ آپ کا صحیح ہو اور نجاست آپ کے کپڑوں میں نہ لگے، جی تو بالکل آپ اس پر بیٹھ کر اور وہاں استنجا کر کے یا اس کو استعمال کر کے آپ باہر نکل سکتے ہیں اور وضو بنا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ حضرت، یہ بھی بہت اچھا جواب ہمیں مل گیا۔ تو حضرت میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماشاء اللہ رمضان آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو رمضانوں میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو میں آپ سے اس کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے روزے میں تھوک بہت زیادہ نکلتا ہے خشکی کی وجہ سے، خشکی ہو جاتی ہے نا، تھوک زیادہ نکلتا ہے، تو بہت سے لوگ نگل لیتے ہیں، بہت سے لوگ بار بار تھوکتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہمیں شریعت حکم دیتی ہے؟ دیکھیں، تھوک نگلنے سے جی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی جی اگر آپ تھوکتے رہیں، جی آپ کا منہ سوکھ جائے گا، حلق سوکھ جائے گی، جی آپ کو بیماری بھی ہو سکتی ہے، بہت سی چیزیں۔ جی تو شریعت ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم تھوک کو نگل سکتے ہیں، جی لیکن تھوک کو منہ میں جمع کر کے، جی بہت زیادہ جمع کر کے اور پھر اس کو نہیں نگل سکتے۔ جی اگر پھر آپ اس کو نگلو گے، یعنی تھوک منہ میں بہت زیادہ آپ نے جمع کر لیا، پانی بن گیا، جی جی منہ بھر گیا، جی اب سوچو کہ اسے نگلنا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی جو نارمل تھوک آتا جائے گا اس کو نگل سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا اچھا، تو حضرت میرا آپ سے ایک سوال اور ہے، وہ بھی وضو سے ریلیٹڈ ہے۔ جی جیسے بہت سے لوگوں کا وضو ہے اور ان کو گیس پاس ہو گئی، ٹھیک ہے، تو گیس انہیں پاس ہو گئی، انہیں پتہ چل گیا گیس پاس ہوئی ہے مگر اس کی آواز نہیں آئی، تو اس صورت میں وضو ہمارا ٹوٹے گا یا نہیں؟ مطلب ریح خارج ہوئی، جی آواز نہیں آئی، جی تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جی 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 دیکھیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان ریح خارج کرے اور آواز نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹے۔ ریح خارج ہو گئی، آواز آئی یا نہیں آئی، وضو ٹوٹ گیا۔ ریح خارج ہوتے ہی وضو ٹوٹ گیا۔ وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ خرج من السبیلین، ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آواز آئے یا نہ آئے۔ یا نہیں آپ نے یہ بالکل سوال صحیح کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آواز نہیں آئی، جی تیز آواز نہیں آئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ ایسا ان کا یہ بھرم بالکل غلط ہے۔ جی آواز آئے یا نہ آئے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی، تو بہتر ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ بہتر نہیں، کرنا ہی پڑے گا، جی کیونکہ جی ٹوٹ گیا نا وضو۔ جی جی جی
تو حضرت میرے ذہن میں ایک سوال اور آ رہا ہے، وہ شادی سے ریلیٹڈ ہے۔ طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا، اگر جو یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا، اور ایک پیارا سا لائک کر دینا۔ اگر فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو فالو کر لینا، کمنٹ میں ضرور بتانا میرے بھائی۔ تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں، تب تک کے لیے سب ریسرچیں ان کی ناکام ہو گئیں اور کسی کو موت کا علاج نہیں ملا، اس لیے کہ موت آنی ہے آنی ہے آنی ہے، موت برحق ہے۔ اس چینل پہ تو ایک جہاز چلانے والے سے اس کے دوست نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا کام یہ ہے جہاز چلانا، تو کیا کبھی تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا کس بات سے ڈرنا؟ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ، کہ تمہارے باپ دادا، آبا و اجداد کیسے مرے؟ اس نے کہا جہاز چلاتے چلاتے اور ڈوب کے ہی مرے ہیں۔ کہا تو پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم بھی ڈوب کے مر جاؤ گے؟ اس نے کہا میں کس بات سے ڈروں کہ میں اس بات سے ڈروں کہ میں بھی ڈوب جاؤں گا؟ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ دادا کیسے مرے؟ وہ کہتا ہے ہمارے باپ دادا گھر میں ہی مرے۔ تو وہ کہنے لگا بڑی اچھی بات کہی، کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جس گھر میں تمہارے باپ دادا مرے ہیں اس گھر میں تم بھی مرو گے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو بات یہ ہے نا کہ موت آنی ہے، موت برحق ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی اپنی جان چھڑا نہیں سکتا، اور نہ کسی کو یہ یقین ہے کہ ہمیشہ اسے یہیں رہنا ہے، کیونکہ یہاں تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے، یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے اور ہمیشہ بھی ختم ہونے والا ہے، تو پھر ہمیشہ کا ذکر کیا کریں؟ یہ زندگی جب تک ہے، جب تک ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، جب تک ہمارے پاس وقت ہے، زندگی ہماری اتنی ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ موت کا فرشتہ آئے گا اور ہماری روح کو قبض کر کے لے جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک عمل کریں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے پر لگ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ہی حضرت ملک الموت آئے۔ وہ انسان دیکھنے لگا ان کو، ملک الموت چلے گئے۔ تب اس انسان نے سوال کیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ حضور یہ کون شخص تھا؟ کہا یہ ملک الموت تھے۔ جب اس نے نام سنا ملک الموت کا تو بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تھوڑی دیر میں جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگا حضور اتنا کرم فرمائے کہ مجھے یہاں سے بھیج دیں۔ کہا کہاں جائے گا؟ کہا حضور ہندوستان چلے جاؤں گا۔ کہا حضور یہاں نہیں رہوں گا، دوسرے دیش بھیج دیجئے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ہواؤں پر بھی چلتی تھی۔ کہا مجھے کسی دوسرے دیش بھیج دیجئے، ہوا کو حکم دیجئے، ہوا مجھے یہاں سے اڑا کے لے جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو اگر دوسرے دیش جائے گا تو کیا تو مرے گا نہیں؟ تجھے موت نہیں آئے گی؟ کہنے لگا حضور بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، مہربانی کریں نا، آپ تو ہواؤں کو حکم دیں کہ مجھے دوسرے دیش چھوڑ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اسے دوسرے دیش چھوڑا۔ اور ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملک الموت سے پھر ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، وہ ایک انسان میرے پاس بیٹھا تھا، عجیب سی باتیں کر رہا تھا کہ ہواؤں کو حکم دو کہ وہ مجھے دوسرے دیش چھوڑ دے، تو میں نے اسے دوسرے دیش چھوڑوا دیا، اس کا کیا حال ہے؟ حضرت ملک الموت کہتے ہیں اس کی روح کو میں نے قبض کر لیا۔ کہا اس کی تو لکھی وہاں پہ تھی، اس کا تو ٹائم ہی وہاں پہ لکھا تھا جہاں پہ وہ مجھے ملا۔ تو انسان کی جہاں روح نکلنی ہوتی ہے، جہاں موت اسے آنی ہوتی ہے، وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے، خود بخود چل کے چلا جاتا ہے اور وہیں پر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ حضرت ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا، اگر جو یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا، اور ایک پیارا سا لائک کر دینا۔ اگر فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو فالو کر لینا، کمنٹ میں ضرور بتانا میرے بھائی۔ تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں، تب تک کے لیے احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو آزاد فرماتا ہے، لیکن کچھ بدبخت اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے، شب برات میں بھی نہیں بخشے جاتے، شرابی نہیں بخشے جاتے، زنا کے عادی نہیں بخشے جاتے، والدین کے نافرمان، والدین کے گستاخ نہیں بخشے جاتے۔ میرے بھائیوں آج ہی توبہ کر لو، آج ہی سچی توبہ کر لو اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ آج توبہ کر لو گے اللہ تمہیں معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا اپنی رحیمی کریمی کے صدقے۔ آج کی یہ رات بڑی بابرکت ہے، شب برات،
اس رات میں اللہ تعالیٰ بے حساب گناہگاروں کو بخشتا ہے۔ دنیا میں زیادہ دن ہمیں جینا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 60 سال 100 سال جینا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور جانا ہی ہے، اس کے بعد قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے۔ تو ابھی آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ مبارک رات ہے، اس رات میں آپ توبہ کر لیں گے، اللہ آپ کو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے گا۔ اور شب برات میں کچھ عمل ہیں وہ کریں تو ان سے آپ کو بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ مان لیجئے آج ابھی 14 شعبان ہے، اور جب شب آئے گی یہ مغرب کے بعد یہ تاریخ تبدیل ہو جائے گی، 15 شعبان آ جائے گی، یعنی شب برات آ جائے گی۔ تو مغرب کے بعد سب سے پہلا جو آپ کو عمل کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بیری کے 7 پتے لینا ہے، اور ان 7 پتوں کو پیسنا ہے سل وغیرہ پہ یا کسی چیز سے مکسر سے پیسنا ہے، پیس کے اور اس کو کسی برتن میں آپ کو ڈال دینا ہے۔ برتن میں ڈالیں گے، کسی گلاس میں، جگ میں، کسی بھی برتن میں، اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، دم کر دیں گے اور 3 گھونٹ پی لیں گے، اور جو باقی بچے گا اس کو کسی ٹب میں، کسی بالٹی میں ڈال دیں گے جس سے آپ غسل کرتے ہیں، اور اس میں ڈال کے پھر آپ نہا لیں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ 1 سال تک انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا آپ پر۔ یہ تو پہلا طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اکثر حضور مفتی اعظمین اور حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے بہت سے بزرگ حضرات کیا کرتے تھے کہ 7 بیری کے پتوں کو ایک برتن میں تھوڑا سا ابالنا ہے، ان کو کھولانا ہے، پانی کو تھوڑا سا گرم کرنا ہے، اور وہی پانی کسی ٹب میں، کسی بالٹی میں ڈالنا ہے، اور اس سے پھر غسل کر دینا ہے، نہا لینا ہے۔ ہاں، یہ 1 سال تک آپ انشاءاللہ جادو جنات ٹونا ٹٹکا سے محفوظ رہیں گے۔ ہاں، جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ جادو جنات ٹونا ٹٹکا سے، تو یہ عمل ضرور کریں۔ پھر یہاں سے شروعات ہوئی۔ اب کیا ہے، اور ضروری یہ ہے کہ 14 شعبان کو بھی روزہ رکھیں اور 15 شعبان کو بھی روزہ رکھیں، بہتر ہے۔ پھر کیا کریں آپ، نماز عشاء کا وقت ہو، نماز عشاء ادا کریں، اس کے بعد آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ ویسے تو پوری زندگی اللہ کو راضی کریں، پوری زندگی ہی عبادت کریں، نمازیں ادا کریں، لیکن کچھ بابرکت دن ہوا کرتے ہیں، بابرکت راتیں ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ بے حساب اللہ تعالیٰ کی رحیمی کریمی کے صدقے سے لوگ معاف کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عطائیں ہوتی ہیں۔ تو شب برات انہی راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں بے حساب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ آپ بھی توبہ کریں، اللہ کے حضور آئیں، اور کچھ عمل ہیں وہ عمل کریں۔ عمل کیا ہے؟ پوری رات میں جتنی آپ نفل ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، رزق میں برکت کے لیے نفل ادا کریں، ہاں، گھر میں رشتے نہیں آ رہے ہیں ان کے لیے نفل ادا کریں، کوئی بھی کام ہے نہیں بن رہا ہے اس کے لیے آپ حاجت کے لیے نفل ادا کریں۔ پوری رات پڑی ہے، جتنے نفل آپ ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ کو یہ عمل کرنے ہیں، یہ وظیفے کرنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ 1000 مرتبہ دعا استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتا ہے، اتنا لمبا نہیں آتا ہے، تو آپ تھوڑا سا پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ۔ پھر 1000 مرتبہ کیا کریں؟ یہ تو اپنے گناہوں سے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا، اور زیادہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ پڑھ لیں، آپ کا ہی فائدہ ہے۔ دوسرا، آپ مریض ہیں، آپ بیمار ہیں، یا آپ کا کوئی خاص بیمار ہے، آپ کے کوئی رشتہ دار بیمار ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا شافی یا کافی یا شافی یا کافی یا شافی یا کافی 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یا حی یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد ایک عمل کریں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ آپ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد رزق میں خیر و برکت کے لیے، لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں پیسہ آتا ہے رکتا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ 1000 مرتبہ یا غنی یا مغنی یا واسطو یا رزاق، یا غنی یا مغنی یا واسطو یا رزاق، یہ پڑھیں 1000 مرتبہ۔ یہ مختصر سے وظائف ہیں، عمل ہیں، ان کو آپ کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد پھر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، نفل پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سوئیں تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اٹھے پھر تہجد ادا کریں، کیونکہ تہجد کے لیے ایک نیند سونا یہ ضروری ہے، تو سوئیں اور پھر اٹھ جائیں تہجد ادا کرنے کے لیے۔
پھر نماز فجر ادا کریں, نماز فجر کے بعد پھر یہ عمل کریں, یا غنی یا مغنی یا واسط یا رزاق 1000 مرتبہ. ہاں, اس کے بعد آپ پھر اپنے کام میں لگ جائیں, جو بھی آپ کرتے ہو لگ جائیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے 4 چاند لگ جاتے ہیں, کیسی بہار آتی, نئی امنگ پیدا ہوتی ہے. ہاں, اس کو کر کے دیکھیں ایک بار, انشاءاللہ سارے بگڑے ہوئے کام آپ کے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے. بس امید اللہ رب العزت پر رکھیں, بھروسہ اللہ رب العزت پر رکھیں, انشاءاللہ آپ کے سارے ہی کام بنتے نظر آئیں. ویڈیو میرے بھائی اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا. اگر جو یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا, اور ایک پیارا سا لائک کر دینا. اگر فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو فالو کر لینا. کمنٹ میں ضرور بتانا میرے بھائی. تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں, تب تک کے لیے